بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں ہم پاکستان کے ماتے کے جھومر یعنی آزاد جموں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے آج کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ بہت شکریہ راٹھور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، آزاد کشمیر تو امن کا اور خوبصورتی کا اور لطافت کا مرکز تھا، تو ادھر یہ گڑبڑ کیوں ہے؟ شکریہ صافی صاحب۔ سب سے پہلے آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ امن قائم رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم جب بھی کہیں پر کسی چیز کی مثال دیا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ٹورزم کے حوالے سے، کہ یار یہاں پر رات کے اگر 2 بجے بھی کوئی آئے تو اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن آج وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ جب ریاست کو پاکستان سے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے ٹورسٹ کو یہ کہنا پڑا کہ وہ آزاد کشمیر چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس کی وجہ یہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن وجہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ ہم آزاد کشمیر کو اس افراتفری کی طرف لے کر جائیں جس میں عام آدمی کا امن اور سکون خراب ہو، جو کہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ ایک بے چینی، ایک بے یقینی، بڑی مشکل سے اس 6-7 ماہ کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ چیلنج قبول کیا کہ ہم ایک بار پھر ریاست میں سیاست پر سے اعتماد بحال کریں گے، اور اللہ نے کیا کہ اگر یہ اعتماد بحال نہ ہوتا تو آزاد کشمیر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، بھمبر سے لے کے تو بڑھ تک میں وہاں پر گیا۔ جو استقبال ہوئے وہ آپ خود دیکھ لیجئے، لوگوں نے منو پتیاں نچھاور کی، ہم نے وہاں پر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ لگایا، اور لوگوں نے اس کا بھرپور دل سے جواب دیا۔ محبت میں کمی نہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی طاقت، یقیناً اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں لوگ بھی جڑے ہوں گے جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، یہ تحریکیں چلیں، اور پھر اس میں یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عوامی مفادات کی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ اپنے آپ سے بھی سوال ہے اور لوگوں سے بھی کہ کیا مفادات کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ ریاست جس کی حساسیت آپ کے سامنے ہے، جس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے، جس کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہے، اور ہندوستان جو ہمارا دشمن ہر وقت اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کس وقت وہ کوئی ایسا ایشو جس کی بنیاد پر پاکستان اور ریاست کے اس معاملات کو وہ دنیا کے سامنے ٹارگٹ کرے، اس پہ پروپیگنڈا کھڑا کرے، ہم اسے موقع فراہم کریں، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم پھر ریاست کو اس طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہندوستان کو اس پروپیگنڈے کا موقع آپ سیاستدانوں نے نہیں دیا؟ دیکھیے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے بری الذمہ قرار دوں۔ یقیناً ہمارے نظام میں کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ الزام لگایا گیا کہ سیاستدانوں نے آج لوگوں کے حقوق کو شاید اس طرح سے پورا نہیں کیا۔ یقیناً پاکستان میں بھی نہیں کیا، دنیا میں بھی سیاستدانوں پہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن آپ اس کی تاریخ میں چلے جائیے۔ آزاد کشمیر کی جو پہلا ہمارا عارضی دارالحکومت تھا جنجال ہل، وہاں کی کیفیت یہ تھی کہ چیف سیکرٹری ایک ٹینٹ پہ بیٹھ کر اس نے اپنا دفتر لگایا، اور ایک انٹر کالج تھا۔ آج آزاد کشمیر کے اندر یہ جو جتنی تعمیر و ترقی ہوئی ہے، یہ اسی لولے لنگڑے دور کا نتیجہ ہے۔ ابھی یہ جو 6-7 ماہ کی ہماری حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، 1000 کے قریب ہم نے پرائمری سکولز، ہائی سکولز، مڈل سکول، سائنس کالج ہم نے یہ دیے۔ تو ترقی تو ہوئی ہے، یقیناً چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہیں۔ اور اگر میں تو یہ کہنا چاہوں گا، میں نے تو جب یہ ایکشن کمیٹی آغاز میں بنی تھی تو میں نے ایک بڑا اس کے بارے میں پازیٹیو امپریشن لیا تھا کہ ایک ایسا احتسابی عمل شروع ہو گیا ہے جو ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ عمل لوگوں کے ہاتھوں میں یا لوگ ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہو گئے تو پھر ان کی ترجیحات بدل گئیں۔ وہ چیزوں کو کامیابی ان کی لوگوں کے معاملات اور مسائل سے ہٹ کر اس چیز پر ہوئی کہ کب ریاست سرنڈر کرے گی، کب نظام کو ہم کنٹرول کریں گے، اور بار بار یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے اسٹیٹ گھٹنے ٹیک دے اور وہ جیت کر یہ کہیں کہ یہ نظام مضبوط ہے۔ دیکھیے، ریاست کا کبھی بھی لوگوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، ریاست ماں ہوتی ہے۔
لیکن یہ ریاست کو جو نظام ہے کشمیر کا، اس کو یہاں تک لانے میں پہنچانے میں کشمیریوں کی بڑی طویل قربانیاں ہیں، سیاستدانوں کی ہیں، ہمارے اسلاف کی ہیں. آج ہم اسے کیسے موڑ پر پھر لے جا رہے ہیں جہاں پر وہ اس حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس سے پھر دنیا میں کشمیر کے اس معاملے پہ سوال کھڑا ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں بھی تو دوسری طرف سے بھی اس میں جو غلطیاں کی جا رہی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ایک مقبول بیانیہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے حقوق کے نام پر. حقوق کی آپ بات کرتے ہیں، دیکھیے ہم نے حقوق کا موازنہ کرنا کس سے؟ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، سندھ سے، یا کسی یورپین ملک کی حکومت سے. تو میرے خیال میں آج جو میں بجلی لیتا ہوں، بے شک میرا رائٹ ہے 3 روپے، وہ پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے. آج جو میں آٹا لیتا ہوں وہ پنجاب میں جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس سے سستا ہے. آج بھی سرکاری نوکریوں کی ریشو آزاد کشمیر میں پاکستان کے کسی صوبے سے زیادہ ہے. آج بھی میری پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پکی سڑکیں بھی جاتی ہیں، بجلی کا نظام بھی موجود ہے. میں ایک پسماندہ ایل او سی پہ رہتا ہوں، میرے حلقے میں یونیورسٹی بھی ہے، میرے حلقے میں دانش اسکول بھی بننے جا رہا ہے. تو ابھی بھی یقیناً ہمیں مزید حقوق چاہیے، ہماری قربانیاں ہیں، میں اس پہ قطعاً میرا اعتراض نہیں. لیکن کیا صرف اس بنیاد پر کہ ہم حقوق کے نام پر بار بار ریاست کو بند کر کے دنیا کے سامنے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ دنیا ہم پہ سوال کرے؟ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے پچھلی بار، لیکن وزیر اعظم صاحب ان کے مطالبات تو عوامی فلاح و بہبود پہ مبنی ہے نا. دیکھیے عوامی فلاح و بہبود پہ تو مبنی ہے، لیکن اس سارے ایپیسوڈ سے ہوتا کیا ہے؟ آخری بار جب مذاکرات ہوئے تو ایک معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے پہ جتنے معاملات تھے طے ہوئے، ایک شک پہ وہ معاملے پہ کچھ آپس میں چیزیں طے نہیں ہوئی، اور اس کے بعد 14 انسانی جانیں گئیں جس میں پولیس بھی تھے اور عام شہری بھی تھے، اور اس کے بعد وہ معاہدہ ہو گیا. اب مجھے بتائیے، میں بھی یہی ہوں، ایکشن کمیٹی بھی یہی ہے، سیاستدان بھی یہی ہیں، لیکن وہ جو 14 خاندان، جو بچے بھی تھے، جو بھائی بھی تھے، جو خاوند بھی تھے، جو باپ بھی تھے، کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ریاست میں لاشیں گرنے کے بعد، ریاست کو بند کرنے کے بعد ہم نے پھر معاہدہ کرنا ہے، پھر بیٹھنا ہے؟ یہ چیز ہم نے سوچی. دیکھیے مذاکرات کے عمل میں میں بحیثیت وزیر اعظم پہلی بار خود شریک رہا، ان سے رابطے میں رہا، یہاں تک کہ جب سیاسی کنسنسس بنانے کی کوشش کی گئی تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھیوں کو فون کر کے انہیں کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. پھر ان کے گھر بھی گیا اور یہ کہا کہ آئیے اگر معاملات کو حل کرنا ہے تو بیٹھ کر آپ ہی کے مطالبے کو بنیاد بنا کر اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف کے ان کے کور ممبران کا آپ ویڈیو کلپ سن لیجئے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات حل بھی کر دیے جائیں، پھر بھی ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے اور ریاست کو بند کرنا ہے. جی تو کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان کے مطالبات حل ہوتے ہیں تو جن مطالبات کے لیے ایکشن کمیٹی بنی ہے اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو پھر کیا وہ ان کے دماغ میں خلل ہے کہ جو وہ اس کے بعد بھی کرنا چاہتے ہیں احتجاج؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں لیکن ریاست کو ہرا کر حل ہوں، ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہوں. دیکھیے سیاسی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے مسائل کا حل کرنا ہے، اور ٹیبل سے اور ڈائلاگ سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں. لیکن شاید ان کے جو ماضی میں 3 دفعہ ہوا کہ ریاست ہاری اور وہ جیتے، اس کے بعد جو انہیں قوت ملی، جو انہیں عوامی سپورٹ ملی، ایک حکومت کے سامنے ایک پیرلل ریاست کا دوسرا نظام کھڑا ہو گیا جس میں جب پولیس والا شہید ہوا تو پولیس والے کو پیسے بعد میں ملے، جو دوسری طرف سے پولیس والے کو مارنے والوں میں دنیا سے گیا اس کو پیسے پہلے ملے، اس کے بچے کو نوکری پہلے ملی. تو ایک دوسرا نظام بن گیا جس نظام کے اندر لوگ جڑے. یقیناً عوامی مفادات کی باتیں وہ کرتے ہیں، وہی مفادات جو مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اس میں بات کرنا غلط بات نہیں ہے، حقوق کے لیے نکلنا غلط بات نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ تحریک پرامن تحریک ہے. کیا یہ پرامن تحریک ہے کہ آپ پوری ریاست سے ساؤں کو کہتے ہیں وہ ریاست چھوڑ کر نکل جائیں؟ کیا یہ پرامن تحریک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیں؟ کیا یہ پرامن تحریک ہے کہ آپ AI جنریٹڈ ویڈیوز لگاتے ہیں جن میں 53 عوام کے منتخب نمائندے جو کسی فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے، جو ووٹ کی پرچی سے آئے ہیں، ان کو آپ دکھاتے ہیں کہ گھسیٹ کر مارا اور نکالا جا رہا ہے؟
کیا آپ تمبر کے ڈنڈے نکال کر اسٹیٹ میں پولیس والوں کے کپڑے اتار کر انہیں مار کر یہ کہتے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج ہے؟ یہ پرامن احتجاج نہیں ہے، یہ پرامن صرف باتیں ہیں۔ میں خود ایک سلجھو انسان ہوں، میں نے اس ساری صورتحال سے پہلے 12 انہیں یہ بات کی کہ آپ آئیے، ہماری قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے خود کہا ان سے بات کیجیے، جائیے انہیں کہیے کہ اگر آپ نے سیٹس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیٹس آپ کو ریزرو میں چاہیے تو ہم اس بات کو لے کر نون کے پاس جائیں گے، بات کریں گے اور راستہ نکالیں گے۔ میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ میری قیادت بھی چاہتی ہے کہ ہم اس کا راستہ نکالیں لیکن ڈائلاگ کے ذریعے، لیکن انہوں نے ٹوک انکار کر دیا۔ پرسوں میں نے اسمبلی سیشن کے بعد بھی کھڑا ہو کر کہا کہ خدارا میں میڈیا میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں، بات کرنے کو تیار ہوں، راستہ نکالنے کو تیار ہوں، لیکن اب راستہ دینا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ راٹھور صاحب، پچھلی مرتبہ جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ، تو اس میں تو یہ ساری چیزیں طے پائی تھی، تو اس معاہدے پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، اس معاہدے کے اندر جو چیزیں حکومت آزاد کشمیر کے متعلقہ تھیں اس میں تو حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بالکل تاخیر نہیں ہوئی۔ کچھ چیزیں وہ تھیں جو فیڈرل ریلیٹڈ تھیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں پروسیس میں ہیں۔ اس میں ایک شک ایسی تھی جس میں یہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں اس لیگل فریم ورک کے لیے 2 بندے آزاد کشمیر سے ہوں گے اور 2 وفاق سے ہوں گے اور 2 ایکشن کمیٹی کے ہوں گے، اور اس میں اسی طرح ہوا کہ 2 بندے ایکشن کمیٹی کے تھے۔ لیکن اس میٹنگ میں یقیناً میں اس میں اعتراف کروں گا کہ تھوڑی سی دیر سویر ہوتی رہی، اور شاید میں اس میں دیکھیے میں کھل کے بات کروں گا کہ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں یا شاید کسی کی مرضی نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اب یہ سچویشن تھی کہ ان سیٹوں کے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لیا جانا تھا، چونکہ الیکشن کا وقت ہے، حکومت یا سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں مکمل نہیں ہو سکتی تھی الیکشن میں تاخیر ہو۔ تو جب ایک ایسی صورتحال بن پڑی، اگر ایک شک جو کہیں ڈیلے ہوئی اور اس پہ بیٹھ کر آج بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو حل کرنے کو تیار ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، قمر زمان کائرہ صاحب نے تو یہاں تک انہیں کہہ دیا کہ الیکشن کی جو شیڈول کی آخری ڈیٹ ہے وہ 15-16 جون تک ہم نے الیکشن شیڈول جاری کرنا ہے، کیونکہ اس اسمبلی کی مدت ہے 4 اگست۔ تو آپ ہمیں یہ 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں تاکہ ہم اس سارے معاملے میں ایک پولیٹیکل کنسنسس بنائیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے اس معاملے کو آپ کی مرضی اور اپنی مرضی کو ساتھ ملا کر حل کریں۔ لیکن وہ ایک لمحہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ ہمارا ٹائم ہے اور اگر اس ٹائم کے اندر نہیں یہ ہوتا۔ پچھلے 6-7 مہینے میں کیوں نہیں بنایا گیا یہ کنسنسس دیکھیے جو ابھی ان سے وقت مانگا جا رہا ہے؟ دیکھیے پچھلے 6-7 مہینے میں شاید چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا جس میں پولیٹیکل کنسنسس چاہیے تھا، چونکہ اس میں ہماری پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہے، نون کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایکشن کمیٹی کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں سیاسی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی ہے، لیکن بنیاد یہ نہیں ہے۔ مقصد تو دیکھیے نا، اس ڈیٹ سے پہلے یہ اگر 37 مطالبات تقریباً زیادہ تر حل ہو چکے ہیں، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں، اور یہ معاملہ بھی چھوٹا معاملہ نہیں، مہاجرین جموں کشمیر کا معاملہ ہے، اور اس پہ کم سے کم اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے لیے مہاجرین کی نمائندگی بے انتہا ضروری ہے، اور اس میں صرف اختلاف اس بات پر ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس کی صورت میں پرپورشن وائز نمائندگی دی جائے، نون یہ کہتی ہے کہ بے شک سیٹیں تھوڑی کم کر دی جائیں لیکن وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے آئیں، ایکشن کمیٹی یہ کہتی تھی کہ ان کو کونسل میں نمائندگی دے دی جائے۔ تو نمائندگی پہ تو اعتراض کسی کو نہیں تھا، اس کے طریقہ کار پر تھا، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ جڑا ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ایک معاملہ کسی ایسی طرف آ چکا ہے کہ جس میں حل ہونا کو وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس میں کنسنسس بننے جا رہا ہے، تو 5-7-8 دن میں سے کون سی ایسی قیامت آ سکتی تھی کہ ٹائم دینے سے فرق پڑ جاتا؟ پیم صاحب، مہاجرین کی نشستیں ہیں، جی یہ اتنی
پیاری کیوں ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ وہ یہ نوبت آنے دے رہی ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر رہی؟ دیکھیے، میں اس میں سیاسی بات تو یقیناً نون لیگ کا اس میں ایڈوانٹیج ہے، چونکہ سیٹیں میں پنجاب سے انہیں اس میں موقع مل جاتا ہے، اور بدقسمتی سے نون لیگ کی قیادت خود بھی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتی رہی ہے کہ جی سیٹیں اگر ہماری جیب میں ہیں تو اس سے میرے خیال میں غلط میسج آتا ہے۔ دوسرا، مہاجرین کے حوالے سے ایک ایکشن کمیٹی نے ایک بیانیہ بنایا بھی ہے، اور کچھ اس میں شاید غلط یا ٹھیک بات ہو سکتی ہے کہ جی ان کے کوٹے کا ایشو ہے وہاں پر ملازمتوں اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تو اس میں چونکہ ایک بڑا طبقہ ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کو یقیناً سیٹل کیا جانا تو ضروری بھی ہے، اور ہر پارٹی کا ہمارا اپنا ایک موقف ہے۔ لیکن آج اگر یہ کسی طریقے سے حل کی طرف جا رہا تھا یا ہے بیٹھ کر بات کے ذریعے، تو میرے خیال میں اس میں ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا جس حد تک ہم جا رہے ہیں، جا چکے ہیں۔ چونکہ میں نے کئی بار یہ بات کی کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے یا اس سے کیا فائدہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 50 لاشیں گرنے کے بعد سیٹیں رہ جاتی ہیں، یہ سیٹیں چلی جاتی ہیں، ان زندگیوں کا کوئی اس کی دوسری قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ریاست کو اس امتحان کی طرف جہاں پر ہم لے جا چکے ہیں، اس میں قصوروار کون؟ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان مہاجرین کی سیٹوں کو اب وہاں پہ ریگنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ حقیقت، بالکل حقیقت۔ سیٹوں کو ریگنگ کے لیے استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے ایشو کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، ختم بھی کی جا سکتی ہیں، پرپورشن وائز نمائندگی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس ایشو کے لیے ریاست میں اتنا انتشار نہیں پھیلایا جا سکتا۔ بس میرا یہ ایک سوال بھی اور جواب بھی ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا، معاہدہ کیا گیا اور اب اس پہ عمل نہیں ہوا، تو اس لیے ہم اس معاہدے پر اگر عمل نہیں ہوا تو اس معاہدے پر عمل کرانے کا وقت آ گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آپ سے گزارش، درخواست اور ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کہ ہم اس معاہدے کے اس شق پر عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے، اپنی قیادت کو اس میں آن بورڈ کریں گے۔ آپ اتنا وقت دے دیجئے کہ ہم اس کنسنسس کو 4-5 دن کے بجائے 8-10 دنوں میں سیٹل کر لیں۔ پہلے تو اس بات پہ ایگری ہوئے، لیکن اس کے بعد جس طرح سے ان کا رویہ تھا کہ ہم ایک لمحہ بھی اس میں دیر نہیں کریں گے، ابھی اگر یہ فیصلہ ہوگا تو نہیں، ڈیفینیٹلی جب آپ نے ایک چیز کو کلوز کر دی اور پھر اس کے بعد ان کے زوما کی طرف سے یہ بیان آ جانا کہ ہم جو ہے اگر یہ معاملات حل بھی ہوئے تو پھر بھی ہم آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو پھر ایک بیانیہ ایسی طرف چلا گیا کہ جس طرف یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شاید یہ معاملات حل بھی کر دیے جائیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونا، اور اس سوچ کی بنیاد پر پھر آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ اچھا، ایکشن کمیٹی والوں کو مہاجرین کی سیٹوں سے کیا تکلیف ہے جو مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایکشن کمیٹی تو صرف مہاجرین کی نشستوں پر نہیں، ماضی میں وہ اپنا پبلک پروٹیکشن آرڈیننس پہ بھی مرنے مارنے کو تیار تھی۔ وہ تو ہر وہ ایشو جس پہ وہ نکلتی ہے تو وہ اسی حد تک جاتی ہے کہ جس میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ سیٹس کا ایشو بھی یقیناً ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا یہ یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد بھی وہ کہیں رکیں گے؟ تو میرے خیال میں چونکہ ایک یہ ریاست کے اندر نیو فینومنا ہے کہ ایک عوامی مقبول بیانیے کی بنیاد پر آپ ریاست کو سرنڈر کروا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس بنیاد پر آگے جس طرح بھی چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کی بات منوا لیں۔ دیکھیے، میں اتنا کہتا ہوں کہ یقیناً آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کیجئے، لیکن یہ احتجاج پتہ کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کی بات سنی نہ جا رہی ہو، بات سمجھی نہ رہی ہو، بات کسی جگہ پہ ڈسکس نہ ہو رہی ہو۔ ریاست کا سب سے بڑا فورم، وزیر اعظم، پاکستان کی پوری قیادت، اسٹیبلشمنٹ، جب ہر بندہ بات سن بھی رہا ہے، بدترین چیزیں حل بھی ہو رہی ہیں، کچھ کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، تو اس ورس سچویشن میں کیوں ہمیں جانا ہے؟ اور پھر آپ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی عوامی مقبولیت ہے کہ ہم پوری ریاست کو بند کر سکتے ہیں، بند کا مطلب بند ہے اور کھول دو جب چاہیں کھول دیں گے ریاست کو، تو ایک الیکشن پروسیس میں آ جائیے، الیکشن لڑیے، عوامی طاقت حاصل کیجیے، اپنی اکثریت لیجیے، اور جو مرضی کرنا ہے آپ کر لیجیے۔ راستہ تو ایک ہی ہے اس ریاست کو چلانے کا، جو راستہ ہم اور آپ سب نے، ہمارے اسلاف نے مل کر اس نظام کا بنایا ہے۔
تو اگر یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس نظام کو رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے جی. نہیں تو آپ لوگ ان کو یہ موقع دینے کو تیار ہیں کہ وہ آ کے انتخابات میں حصہ لے دیں؟ آپ لوگوں نے تو الٹا ان کو کالعدم قرار دے دیکھیے دیا. یہ تو کالعدم کا فیصلہ تو کل ہوا، اور یقیناً ایک وقت تھا جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا تھا، اور پھر فیصلے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کس حد تک اس فیصلوں میں اس کا عمل دخل ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے تو کئی بار یہ بات کی کہ آئیے اس راستے کو اپنائیے، الیکشن لڑیے، اور بارہا کہتے رہے، اوپن بھی کہا، انڈور بھی کہا، پبلک میں بھی کہا، میڈیا میں بھی کہا. تو میرے خیال میں ان میں بھی دو اسکول آف تھاٹ پائے جاتے تھے. کچھ یہ کہتے تھے کہ تم الیکشن میں گئے ہو تو وہ پاور تمہارے پاس نہیں رہے گی. کچھ یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن میں شاید ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. آج اگر میں الیکشن نہ لڑوں تو ہو سکتا ہے میں کل بیانیہ بناؤں کہ مجھے پیٹرول سستا ملنا چاہیے ایران کا اس ریٹ پہ نہیں جو پرانے ریٹ پہ. لیکن اگر میں الیکشن لڑوں گا تو میں بات نہیں کہہ سکتا، چونکہ مجھے پھر ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. تو ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ الیکشن میں نہ جایا جائے. تو ابھی بھی میں کہوں گا ایکشن کمیٹی بے شک وہ تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا، اس میں اگر آزاد کشمیر کے بے شمار لوگ اس کے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں تو آئیے الیکشن لڑیے، حاصل کیجیے، اسمبلی کے اندر آ کر اپنا جو بھی اپنے تبدیلی لانی ہے لے آئیے. ابھی آپ لوگ ان کو روکیں گے احتجاج سے یا کہ نہیں؟ دیکھیے احتجاج کی صورت تبدیل ہو گئی ہے، چونکہ ہم تو اس طرح کی کیفیت نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ ایک دن میں جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یقیناً اس سے حالات ریاست کے ایک دوسری طرف جا رہے ہیں. کیونکہ کشمیر ایک حساس خطہ ہے، اس پہ پروپیگنڈا ہندوستان ہمیشہ کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے. ایسے موقع پر کسی بڑے پروپیگنڈے کا، بڑے اور انتشار کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے. اور ابھی جس طرح کی صورتحال ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی ہے ایسی. ہم تو ابھی بھی سچی بات ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی راستہ ایسا نکلے کہ جس سے ریاست میں اس افراتفری کو روکا جا سکے اور ڈائلاگ ہو سکے تو وہ راستہ کھول دیں. ابھی ڈائلاگ کا امکان ہے اور کوئی آپ کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ میں نے تو ابھی بھی جو بھی ہمارے کوئی بیک ڈور کسی حوالے سے رابطے تھے ان سب سے ابھی بھی یہ پیغام انہیں کروایا ہے کہ آج بھی اگر آپ بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو حکومت آزاد کشمیر اپنا پورا رول اس میں آپ کو ساتھ دے گی. لیکن ان کی طرف سے میری جو آخری ان سے ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی 3 دن پہلے، اس کی طرف سے انہوں نے اس رول کو لینے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پیغام کے باوجود انکار کر دیا کہ ہم رول لینا ہی نہیں چاہتے آپ کا. اچھا، لیکن آپ لوگوں نے اب ایک طرف حکومت ان کے تمام مطالبات کم و بیش مان رہی تھی اور دوسری طرف آپ ان کو کالعدم قرار دے دیا، تو ایک انتہا سے دوسری انتہا تک کا سفر نہیں ہے یہ؟ دیکھیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے کالعدم قرار دینا تو اس بیانیے کے اوپر ہے کہ جو بیانیہ ایک ریاست کے اندر اس افراتفری کا متمل جس کی وجہ سے ریاست ہو رہی ہے، ایک لوگوں کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ریاست کے ٹورسٹ جو ہیں وہ ریاست کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یعنی کہ اس وقت ایک پوری ریاست دوبارہ سے اس طرف چلی گئی ہے جو جس سے ہم نے اس ریاست کو نکالا تھا. لیکن جہاں تک عوامی حقوق کی بات ہے اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی اور آج بھی ساتھ ہے. لیکن بات اب حقوق سے بڑھ رہی ہے، زیادہ وہ ریاست کے انتشار کی طرف جا رہی ہے. اچھا، تو ریاست جواب میں ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی؟ دیکھیے میں نے آپ سے پھر کہا کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے راستہ نکلے، لیکن ڈیفینیٹلی جب کہیں پہ قانون کو توڑا جاتا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر قانون کے حساب سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. براٹور صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ایکشن کمیٹی والوں کے مطالبات حق بجانب نہیں ہیں اور اگر ان میں وزن نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ ان کی یہ صلاحیت کیوں ہے کہ وہ کشمیر کو بند کرتے؟ دیکھیے میں نے کب کہا وزن نہیں ہے. دیکھیے ہوتا کیا تھا، وہ وہی بات کرتے ہیں بیسکلی جسے کہیں نہ کہیں، جس بارے میں کہیں نہ کہیں میں بھی بات کیا کرتا تھا، آپ بھی بات کیا کرتے تھے، عوام بھی بات کیا کرتے تھے. جب ایکشن کمیٹی کی جس کا آغاز ہوا تو اس وقت ایک دو ایسے ایشو تھے جو صحیح عوامی ایشو تھے، جس میں بجلی کا سستی ایشو تھا اور لوگوں کی یہ محرومی. اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ کشمیریوں نے بڑی قربانی دی ہوئی ہے
بجلی اب کتنے کی مل رہی ہے وہاں پہ؟ 3 روپے کی. 3 روپے یونٹ. چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوچ تھی کہ منگلا ڈیم ہمارے قبروں کے اوپر بنا, نیلم جیلم ایگریمنٹ کے بغیر اس کا آغاز ہوا, تو کشمیریوں کو سستی بجلی کیوں نہیں ملتی. لیکن اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا بیوروکریٹک لیول پہ یہ ایک کلیپس ہے کہ ہم فیڈرل میں آتے رہے, انہیں 12 کہتے رہے کہ آزاد کشمیر کے بجلی کے ٹیرف کو نظر ثانی کیجیے, اس پہ دیکھیے, لیکن تھوڑا سا ان کی طرف سے پولیٹیکل اپروچ کے بجائے بیوروکریٹک اس پہ اپروچ رہی, جس کی بنیاد پر یہ بیانیہ مقبول ہوا اور پھر بجلی کی بنیاد پہ اس کا آغاز ہوا. لیکن اب جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب وہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں نا, وہ ایک پیرالل نظام کے طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جس میں وہ آئینی ترمیم کی بات بھی کرتے ہیں, جس میں وہ ایکٹ کے اندر ترمیم کی بات کرتے ہیں, ریاست کی حیت کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں, نمائندہ حکومت کی بات کرتے ہیں. یہ سب چیزیں نظام کے اندر رہ کر سوچی جا سکتی ہیں. عوام کے گروپوں میں, گروہوں میں, تحریکوں میں چل کر بنیادی ایشو میں تو آپ کسی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن نظام کو چلانے کے لیے میرے خیال میں یہ طریقہ کار ممکن نہیں ہے. آپ نے جو باتیں کی ہیں, لوگ ان کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ جب انہوں نے آغاز کیا تھا اور جو انہوں نے کامیابیاں حاصل کیں تو وہی کامیابی بنیاد بنی. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج سیاسی نظام ریلیونٹ ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 6-7 ماہ میں یہ جو حکومت کی ہے, اس حکومت کے اندر ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے ایجوکیشن پیکج دیا, ہم نے سڑکیں دی, ہم نے ریاست میں ٹورزم پہ کام کیا, ہم نے ایگریکلچر پہ کام کیا, ہم نے لوگوں میں موبلائزیشن کی, ہم نے اپنا ایک ویژن دیا کہ اگر نظام حکومت کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک مثبت اور ایک ویژن ہو تو اس ریاست کا اپنا پوٹینشل اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں. اسی بنیاد پہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں, اگر اللہ نے کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں پھر سے ایک بھرپور قوت بن کے آئے گی. لیکن پھر بھی یہ کہوں گا کہ ایک طریقہ ہے جس پر چل کر میں یا کوئی اگر ریاست کے معاملات کو چلانا چاہتا ہے تو وہ چل کے آ سکتا ہے. اگر ہم ایک ایسا راستہ اپنائیں گے تو اس راستے پہ تو کل میں بھی چلوں گا, آپ بھی چلیں گے, یہاں پر جتنے جو لوگ ہیں جو اسمبلیوں کا الیکشن لڑتے ہیں, الیکٹ ہوتے ہیں, عوام کی ووٹ کی پرچی سے آتے ہیں, تو ان کے پاس بھی 20-30-40 ہزار ووٹ انہوں نے لیے ہوتے ہیں. وہ بھی اگر کسی ایسے ایشو کو جو شاید عوامی مفاد کا ہو, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, وہ کل اپنے اپنے حلقوں کو بند کر دیں کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے, میری یہ ڈیمانڈ ہے, تو پھر ریاست نہیں چلے گی. ریاست کے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آزاد جموں کشمیر کو ایک پراپر آئینی سٹیٹس ملنا چاہیے؟ یعنی ٹھیک ہے آپ آٹا سستا دے رہے ہیں, آپ بجلی سستا دے رہے ہیں, اتنی سبسڈیز دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں, تو برابری کی بنیاد پہ ان کی باقی صوبوں جیسی حیثیت ہو. دیکھیے میرے خیال میں ہم ابھی باقی صوبوں کی نسبت بجلی بھی سستی لے رہے ہیں. ہم پنجاب سے سستا آٹا کشمیر میں ہمیں مل رہا ہے. نوکریاں جو ہماری اگر آپ ریشو سرکاری دیکھیں تو وہ بھی میرے خیال میں ہماری باقی صوبوں کی نسبت زیادہ بہتر ہیں. تو حقوق تو یقیناً ہے, لیکن حقوق کی جو انسان کا مطمئن ہونا وہ تو یقیناً کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی اگر قربانیوں کا موازنہ کیا جائے تو پھر ہم جو بھی کہیں گے وہ ہمارا رائٹ ہے, بنتا بھی ہے. لیکن یہ کشمیر ایک بڑا حساس خطہ ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, اس کی اہمیت ہے. جب تک وہ دن نہیں آتا کہ جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے, تب تک ہمیں اس کشمیر کو ایک اس کی بیس کیمپ کی حیثیت کو بھی برقرار رکھنا ہے, اور یہاں کے معاشی نظام کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا کشمیر کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا جس نے آج کشمیر میں بہترین اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن تھوڑا سا اپنے اس پوٹینشل کو یوٹیلائز نہیں کر سکا, چونکہ دور بدل چکا ہے, ترجیحات بدل چکی ہیں, تقاضے بدل چکے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, چیزیں جلدی بیانی کی لیکن وزیر اعظم صاحب یہ جو ہڑتالیں ہیں, یہ تشدد ہے, اور یہ ساری چیزیں یہ تو مقبوضہ کشمیر میں ہوا کرتی ہیں, لیکن اب وہ آزاد کشمیر میں اگر یہ سب کچھ ہوگا کہ ریاست اور ریاست کے عوام کا ایک طبقہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے, تو اس سے تو کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچے گا اور ہندوستان میں جشن منایا جائے گا. دیکھیے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کے لیے یہ بیس کیمپ ہے جسے ہم بیس کیمپ کہتے ہیں, لیکن آج جب میڈیا کے اندر مسئلہ آزاد کشمیر ڈسکس ہوتا ہے تو یقیناً اس سے
بڑا ایک غلط میسیج آتا ہے. اور میں اسی حوالے سے اس تحریک کے ساتھ جڑے لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ آئیے اپنی جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے حقوق کی جنگ لڑیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعتیں آپ کے حقوق کا تحفظ یا معاملات حل نہیں کر سکتی تو اسی آئینی راستوں سے جس سے یہ نظام کھڑا ہے اپنے پاؤں پر, اسی کے ذریعے آ کر اسمبلی میں اپنے حقوق کی جنگ لڑیے. لیکن زور بازو کی بنیاد پر, راستوں کو بند کرنے کی بنیاد پر اگر اس کا کہیں نہ کہیں انجام ایسا ہوگا کہ جسے ریاست کے تشخص کو نقصان پہنچنے کا بے پناہ اندیشہ ہے. ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو ابھی تک صدر کا انتخاب کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیے, صدر کا انتخاب بالکل یہ آئینی عہدہ سے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ چونکہ کام الیکشن کمیشن کا تھا, الیکشن کمشنر کا تھا, ہم نے خط لکھا لیکن اس کے جواب میں اس میں ایک رٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی. اب تو ویسے ہی الیکشن کا وقت آ گیا, اب تو میرے خیال میں صدر اور وزیر اعظم اور اسمبلی کا اکٹھے انتخاب ہوگا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جو احتجاج کا مرحلہ ہے یہ بخیریت گزر جائے گا؟ دیکھیے, گزر جائے گا لیکن اثرات اچھے نہیں ہوں گے اس کے. لیکن آنے والے وقت میں ہمیں یقیناً جو ریاست کے اندر, میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں, جو سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ سیٹیں رہتی ہیں یا سیٹیں ختم ہوتی ہیں. اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, خون گرتا ہے, تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے, اور یہ ریاست اس کی مکمل نہیں ہے. اور اس دوران کوئی اس کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں مل کر یہ مہاجرین کی سیٹوں کا کوئی حل نکال لیں؟ اصل میں وہ پھر احتجاج ختم نہیں دوسری کریں گے؟ طرف یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ان کا حل بھی نکال لیا جائے تو احتجاج ختم نہیں ہوگا. اس سوچ کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا, چونکہ پیپلز پارٹی نے اکیلے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے. یہ فیصلہ آئینی ترمیم 2/3 میجارٹی سے ہونی, اور اس میں پیپلز پارٹی اکیلے نون کے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. اچھا, 2/3 میجارٹی میں مسلم لیگ, نون اور پیپلز پارٹی اگر مل جائیں تو آپ کی اسمبلی میں پھر تعداد پوری ہو سکتی ہے؟ پوری ہو جاتی. جی, تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی تو ہم نے کہا نا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ تھا کہ جو مہاجرین کی نمائندگی ہے پرپورشن وائز ریزرو سیٹ کی صورت میں دی جائے. اور یہ پیپلز پارٹی اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں بلکہ اس سے پہلے سے یہ مطالبہ کرتی تھی, بلکہ شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ ایک زمانے میں مسلم لیگ نون بھی اس کی حامی رہی ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کا ایک موقف رہا ہے, ہمارا تو اس پہ موقف تھا بھی, لیکن یہ سچویشن اس قسم کی آئی کہ ہمیں اپنے موقف ہونے کے باوجود ریاست کو فوقیت دینی پڑی. اور اس وقت ان کا یہ واحد ڈیمانڈ رہ گیا ہے یا کہ اور بھی ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیے, ڈیمانڈز میں تھوڑی بہت کمی بیشی ضرور ہو چکی ہے, لیکن جو بیسک جس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی اس وقت یہی ہے. جناب فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.